بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ مع تجوید کے سیکھنے کے لیے آپ اس سبق میں شرکت فرمائیں۔ آج کے سبق میں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 یہ دو آیات مع تجوید اور آسان اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ سب سے پہلے علیحدہ حروف اور الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر پورا معنی بتایا جائے گا اور ساتھ ہی مختصر تشریح و تفسیر بھی بتائی جائے گی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ۔ اس آیت کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے۔ اس جگہ پہ صرف اتنا حصہ ہے، پہلے اس کو پڑھ لیں پھر ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ وا کے معنی اور، قلنا ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور قلنا ہم نے کہا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے۔ یا آدم، اے آدم، اسکن، یہ ملا کر کے جب پڑھا جائے گا تو یوں ہوگا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن۔ لیکن جب یہ صرف یہ جو لفظ ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ ہوگا اسکن۔ اسکن کے معنی تم رہو، تم رہو۔ انت کے معنی تم۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، کہاں؟ اس سے قبل کے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمایا اور پھر سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو اور ان لوگوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں تک آپ نے اس سے قبل سبق میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اور حضرت حوا کو، ان کی بیوی کو، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم رہو، وَزَوْجُكَ اور تمہاری بیوی، یعنی حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم رہو۔ وَزَوْجُكَ وضاحت کر دی گئی اس جگہ پہ کہ تم اور تمہاری بیوی کہاں رہو؟ الجنت، جنت یعنی جنت میں۔ وَكُلَا، و کے معنی اور، کلا اور تم دونوں کھاؤ،
اکلا، و کے معنی اور ہے، اکلا معنی تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، یعنی اس جنت کے اندر تم رہو اور یہاں اطمینان کے ساتھ جہاں چاہو تم کھاؤ، لیکن ایک شرط لگا دی، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہادھی اس، الشجرت درخت، ہادھی الشجرت اس درخت کے، فتکون پھر تم ہو جاؤ گے، من کے معنی سے، ظالمین، الظالمین یہ ظالم کی جمع ہے، ظالمین یعنی ظالموں میں سے، من الظالمین ظالموں میں سے، تو ظالم کی جمع ہے ظالمین، پورا معنی یہ ہوا، اور ہم نے کہا، وقلنا پیچھے صفحے سے، وقلنا اور ہم نے کہا، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ایک درخت ہے، اس میں زیادہ تر وہ گندم کے درخت کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اختلاف بھی ہے کہ وہ درخت کون سا درخت تھا جس کے قریب جانے سے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس میں زیادہ تر جو راویوں نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ وہ گندم کا درخت تھا، اس سے منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور اگر جاؤ گے اور کھاؤ گے تو کیا ہوگا، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ظالم کہتے ہیں جس شخص نے ظلم کیا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ عام طور سے کسی شخص کو پریشان کرنا، ناحق اس کو تکلیف پہنچانا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے، لیکن اصل جو قرآن شریف کے اندر یہ، اگر انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو بھی ظالم کہا جاتا ہے، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کیا، تو وہ شخص خود ظالم ہے، اپنے آپ پہ ہی وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا، اور کہا اطمینان کے ساتھ اس جنت کے اندر سے جہاں سے جو دل چاہے جیسے چاہے تم کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے بارے میں منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم لوگ ظالموں میں سے ہوگے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 36 میں پڑھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دو واو ادا کریں گے، عَدُوٌّ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی میں الارض زمین فی الارضی زمین میں مستقر ٹھکانہ ومتاع اور سامان الی کے معنی تک حین معنی وقت الی حین ایک وقت متعین تک. پورا معنی کیا ہوا؟ یہ تو علیحدہ معنی اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ اچھی طریقے سے معنی سمجھ کر کے پڑھیں، اور انشاءاللہ اگر چند پارے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کے اکثر و بیشتر الفاظ اور حروف کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے. تو پورا معنی یہ ہوگا پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے. یعنی وہ جو درخت ممنوعہ تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، اس درخت ممنوعہ کے ذریعے سے شیطان نے ان کو پھسلایا، یعنی کہ گمراہ کر دیا، ان کو بہکایا، اور وہ اس طریقے سے یہ باعث بنا کہ اس نے شیطان نے نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے. تو آیت نمبر 36 تک یہ تھا کہ شیطان نے اس درخت ممنوعہ کے قریب لے جا کر کے اور پھر وہ اس کو کھلایا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی ان دونوں سے، اور شیطان نے ان کو نکلوا دیا جنت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ اور تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور اب جو ہے اس کے بعد سے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، زمین میں ایک وقت کے لیے، اور سامان زندگی بھی ہے ایک وقت متعینہ کے لیے. اس کے بعد پھر آگے ابھی، اور اس کے بعد کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، کس طریقے سے اللہ نے توبہ کو قبول کیا، آنے والے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو جب تک یہ ان دونوں آیتوں کو، آیت نمبر 35 اور 36 کو یاد کریں، انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.